بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ حق اڑیشہ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے لیے پیری مریدی تناؤ اور مشربی اختلاف سے اٹھ کر اتحاد و یکجہتی سے محبت رسول اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کا وقت ہے، اور دشمنان مصطفیٰ گستاخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں سے روند کر کیف و کردار تک پہنچانے کا وقت ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں پر بلا وجہ بلا جواز ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ ملک اور ملت کے حق میں ناصور ہیں۔ یہ ظالم یوگی پوری دنیا میں نتن یاہو کے بعد دوسرا سفاک شیطان ہے، جو حیران مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا شکنجہ کسنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہیں۔ وہ ہمارے اختلافات اور کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم سمویدھان کے اصول کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان حالات پر قابو نہ پائے تو یاد رکھنا مسلمانوں، ہماری داستان تک باقی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یوگی یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے دکان اور مکان کو گرا دینے سے، مسلمانوں پر جھوٹا الزامات عائد کر کے ان پر کیس بنا دینے سے کمزور ہو جائیں گے، مسلمان تھم جائیں گے، مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں یوگی، تمہیں ہماری تاریخ معلوم نہیں ہے۔ یاد رکھو، تمہارے ظلم سے محبت رسول میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان کو جلا ملے گا اور ہمارا ایمان سرسبز و شاداب ہوگا۔ نام محمد 22 کروڑ کلمہ گو ہندوستانی کے دل کی دھڑکن ہے، جن کی خاطر اللہ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو پوری دنیا کے لیے رحمت خداوندی ہیں۔ ہم نے اپنے نبی سے خدا کو پایا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور ان سے نسبت اور رشتہ تعلق جوڑنے کی بنیاد پر ہیں۔ تم نے عاشقان رسول کے شہر بریلی میں، جہاں بچوں کو گھٹی میں محبت رسول کا جام دیا جاتا ہے، اس شہر میں مسلمانوں کے دکان مکان گرا کر، انہیں قید و بند کی تکالیف میں ڈال کر، ان کے ایمان اور جذبات و ایثار کا امتحان لینا چاہتے ہو اور انہیں قوت تسخیر کی دعوت دیتے ہو۔ یوگی، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمان سب کچھ قربان کرنے کے بعد یہی نعرہ لگاتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یوگی، تم بربری نسل کے ہو اور یہ تمہاری بربریت ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے جذبہ ایمان اور قوت ایثار کی تاریخ معلوم نہیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان کو سنا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، یعنی جب میرے آقا نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے وہ آدمی کس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا ہے۔ تو خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف دل صاف گو آدمی تھے،
آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ انتا احب الیہ من کل شیء الا من نفسی، یعنی یا رسول اللہ آپ ہمارے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہیں لیکن ہماری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا ہوں۔ تو جب میرا آقا نے فرمایا تو خلیفہ دوم نے کہا الان لانت احب الیہ من نفسی، یا رسول اللہ جب بات ایسی ہے کہ جان سے بھی زیادہ جب تک آپ ہم کو محبوب نہیں بنا لیتے ہیں ہم مومن ہو نہیں سکتے ہیں، تو آپ ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جب حضرت عمر نے کہا تو میرے آقا نے فرمایا یا الان یا عمر، یعنی اے عمر اب تمہارے ایمان کامل ہو گیا۔ یوگی ظلم بند کرو، ہمیں ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنا سنت نبوی کے مطابق آتا ہے۔ تمہاری حکومت چند دن کی حکومت ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہوں کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور فقیروں کو اپنے سر پر تاج رکھتے دیکھا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں قانون فطرت میں کمال و زوال کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ کسی کو بقا نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں مسلمانوں کے ایسے محیر العقول کارنامے ہیں جو عقل کی محدود چار دیواری سے گزر کر مملکت دل کی لامحدود وسعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم مسلمانوں کے احساسات و جذبات کا اندازہ اپنے احساسات و جذبات سے کرتے ہو۔ تم اپنے گھونسلے کے ارد گرد چکر لگانے والی ایک چڑیا ہو۔ عقاب کے انداز پرواز سے واقفیت رکھنا یہ تمہارے بس میں نہیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا تخت باقی رہے، کایا نہ پلٹے، مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑو، نہیں تو مسلمان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں کی قربانی تمہیں معلوم نہیں، مسلمانوں کی قربانی بدر میں پڑھو، وحد میں پڑھو، کربلا میں پڑھو، خندق میں پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا مسلمان اپنی جان مال عزت آبرو لٹا کر اپنے نبی کے ناموس کی کس قدر حفاظت کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کھول کے محبت کریں۔ میں ہر مسلمان سے کہوں گا آپ اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس طرح کریں کہ آپ آئی لو محمد اپنی گاڑی میں لکھ کے لٹکائیں، آئی لو محمد اپنی دکان میں لگائیں، موبائل سے کسی سے بات کریں، رنگ ٹون بجنے کے بعد جب آپ کال ریسیو کریں تو ہیلو کے بجائے آئی لو محمد پہلے کہو، پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ یہ خود مر جائیں گے۔ مسلمانوں آخر میں آپ سے کہوں گا بھئی ایک زباں کہو ہم بکے نہیں ہیں یا نبی، ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی، تیرے دین کی خاطر یا نبی، جہاں بھی حاضر یا نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد، آئی لو احمد، آئی لو رسول، آئی لو نبی، آئی لو مصطفیٰ، آئی لو مرتضیٰ۔ ہم اس آزمائش کے وقت اپنے معتقدین کے ساتھ بریلی شریف کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے ساتھ بالعموم پورے طور پر دوش بدوش کھڑے ہیں اور ان سب کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کو استقامت، انصاف اور یہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرمائیں۔ خاص کر نبی رائے اعلیٰ حضرت قائد ملت
مولانا توقیر رضا کی حفاظت فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلام حیدر رضوی مصباحی، خادم منصب افتاء و قضاء سید الہند دارالقضاء بالاسر، مہربھنج، اڑیشہ۔